السلام علیکم دوستو، جیسا کہ میں آپ کا میزبان الہی بخش منگی اپنے چینل وائس آف سندھ IBM ٹی وی کے ساتھ آپ کے ساتھ کراچی سے مخاطب ہوں۔ میرے چینل وائس آف سندھ IBM ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اچھے کمنٹ کریں۔ آج میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ایک پاکستان کا صوبے بلوچستان میں ایک دلخراش ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، وہ کراچی کی ایک فیملی کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ جو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا سمجھ آئے گا کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ 7 محرم کو جو ہے ایک علی جمیل جو کراچی کا رہائشی اپنی فیملی کے ساتھ ہے، جیسے کہ اپنی فیملی اہلیہ عائشہ کے ساتھ، اپنے 2 بچے، ایک 4 سال کی بچی، ایک 5 سال کی بچی، ان کے ساتھ کوئٹہ گھومنے کے لیے نکلے۔ علی جمیل کوئٹہ گھومنے کے لیے نکلے کراچی سے 7 محرم کو اپنی اہلیہ اور 2 بچیوں کے ساتھ، اور یہ جو ہے وہاں کوئٹہ گھومنے کے بعد جب یہ اپنے واپسی کے لیے نکلے کراچی کے لیے، تو اس نے لوکیشن لگائی، جو گوگل لوکیشن، جو لوکیشن اس کو وہاں لے گئی مستونگ کے علاقے میں۔ وہاں مستونگ کے علاقے میں اس کو گوگل میپ نے بھٹکا دیا، تو وہاں جو اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ آپ سینئر اینکر پرسن کرن ناز کی زبانی آپ اس ویڈیو میں سنیں، اس ویڈیو میں دیکھیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کرن ناز سینئر اینکر پرسن کی زبانی۔ آئیے ویڈیو دیکھیے۔ پاکستان میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ علی جمیل اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی اہلیہ عائشہ اور ان کی 2 بہت ہی پیاری سی معصوم سی بیٹیاں، ایک 4 سال کی اور ایک 5 سال کی، یہ کراچی سے نکلے 7 محرم کے روز۔ یہ کراچی سے نکلے کوئٹہ گھومنے کے لیے۔ محرم کی چھٹیوں میں گھومنے جانے کے حوالے سے میرا ایک اپنا شدید اختلاف ہے، لیکن میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے۔ میرا موضوع علی جمیل، ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہے۔ علی جمیل اپنی فیملی کے ساتھ نکلے، کوئٹہ گئے، اور کوئٹہ میں رات کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد جب ان کے دوستوں نے کہا کہ اس وقت واپس نہ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، 11 محرم سے دوبارہ کاروبار کا آغاز ہو جائے گا، تو ان کو گھر واپس جانا ہے۔ گوگل میپس پہ انہوں نے کراچی کی لوکیشن لگائی، اور اس لوکیشن کے تھرو انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ جب وہاں سے آگے بڑھ رہے تھے تو گوگل میپس کی جو لوکیشن ہے وہ ان کو ایسے راستوں کی طرف لے کر چلی گئی کہ جو پناہ گاہ کہلاتی ہے دہشت گردوں کی، یعنی مستونگ کا علاقہ دشت۔ یہ بدقسمت فیملی جو بہت ہنستے کھیلتے خوشی کوئٹہ سے گھومتے ہوئے واپس کراچی کی طرف آ رہے تھے، یہ اس علاقے میں پہنچ گئے، اور وہاں پر تقریباً رات 3-3:30 بجے کے قریب دہشت گردوں کی طرف سے ان پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ کئی ساری گولیاں علی جمیل کو لگی، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جان سے چلے گئے۔ ایک گولی جو ان کے سینے پر لگی، اس گولی کی وجہ سے وہیں پر ہی وہ شہید ہو گئے، جبکہ ان کی اہلیہ، ان کے ہاتھ میں کچھ گولیاں لگیں، ان کے جسم میں کچھ گولیاں لگیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی اور ہمت دی کہ وہ وہاں پر تقریباً 6-7 گھنٹے اس جگہ پر اپنے شوہر کی میت کے ساتھ، اپنی 2 معصوم بیٹیوں کے ساتھ وہاں پر رہیں، کیونکہ موبائل فون کے کنیکشنز نہیں ہو پا رہے تھے، نہیں مل پا رہے تھے، ان کی کسی سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ گوگل میپس کی جو لوکیشن ہے، انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوکیشن بھی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ جن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، جو دوست وغیرہ ان کے کوئٹہ میں تھے، ان کے شوہر کے، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، ان کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، وہ بھی وہاں پر پریشان تھے، اور تقریباً کوئی 4-5 گھنٹے گزر جانے کے بعد پھر ان کا رابطہ ہوا ہے، وہاں پر پولیس پہنچی ہے، اور پولیس نے اس فیملی کو ریسکیو کیا ہے، جہاں پر وہ 2 بچیاں جس اذیت میں
جس کرب میں جس تکلیف میں ہوں گی ڈیفینیٹلی ہم بات کرتے ہوئے ان کو لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے. جس طرح سے وہ بچیاں اب ساری زندگی اس ٹراما میں رہیں گی, اس اذیت میں اور اس تکلیف میں رہیں گی کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جواں سال باپ کو 26 سال علی جمیل کی عمر تھی ان کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا, اس اذیت میں جاتے ہوئے دیکھا, اور کئی گھنٹوں تک خونم خون ہوئی ان کی ماں وہاں پر عائشہ, وہ تڑپتی رہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو ریسکیو کیا گیا. ریسکیو کرنے کے بعد پہلے ان کو جناح ہاسپٹل لایا گیا کراچی, اینڈ دین وہاں سے اب ان کو آغا خان ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, میں نے جاننے کی کوشش کی کہ عائشہ کی طبیعت کیسی ہے, علی جمیل کی جو اہلیہ ہیں وہ اس وقت کیسی ہیں, سینسس میں ہیں نہیں ہیں, کیا حالات ہیں ان کے. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک باہمت خاتون تھی جو اپنے شوہر کی میت کو پہلے کراچی لے کر پہنچی, خود اس وقت زیر علاج ہیں, ان کی حالت اب قدرے بہتر ہے. آج جب ان کا جنازہ تھا ان کے شوہر کا تو وہ چہرہ دیکھنے بھی آئیں, اور اس کے بعد واپس ان کو آغا خان کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج ہو رہا ہے. سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ اس فیملی کے ساتھ یہ اندوناک واقعہ ہو گیا, یہ بچیاں تو زندگی بھر اس صدمے سے نہیں نکل پائیں گی, یہ خاتون زندگی بھر اس صدمے سے نہیں نکل پائے گی, لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب وہ کچھ عرصہ پہلے یہ فرما رہے تھے کہ دہشت گرد جو ہیں بلوچستان کے سے چوکی مار ہیں, تو وہ مار اب تک کیوں نہیں پڑ گی کہ ان دہشت گردوں کی وجہ سے ہمارے کتنے پیارے اس دنیا سے جا رہے ہیں, ان کی اتنی اندوناک ان کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں, اتنی اندوناک ان کی اموات ہوتی ہیں, ان کی پوری فیملی اس سے متاثر ہوتی ہے, لیکن آپ کے ایک ایسے چوکی مار والے دہشت گرد آج بھی بلوچستان میں دندناتے پھر رہے ہیں. تو محسن نقوی صاحب آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں, آپ بھی اس کے جواب دہ ہیں. بلوچستان کی حکومت جو وہاں پر امن قائم کرنے کی بات کرتی ہے, بلوچستان کی حکومت بھی اس وقت جواب دہ ہے, وہ بھی اس میں ذمہ دار ہے کہ اگر کوئی شخص جو کراچی سے کوئٹہ یا بلوچستان آتا ہے تو وہ کیوں سیکیور نہیں ہے, یا وہ علاقے جہاں پر آج بھی فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد موجود ہیں, BLA کے دہشت گرد موجود ہیں, وہ کیسے وہاں پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. محسن نقوی صاحب, بلوچستان کی حکومت, آپ اس کے ذمہ دار بھی ہیں, آپ اس کے جواب دہ بھی ہیں. جو علی جمیل کے والد ہیں انہوں نے جب میڈیا سے بات کی, کیونکہ وہ فیملی نہیں آ رہی ہے ٹی وی پر یا وہ میڈیا سے بات نہیں کر رہے ہیں, ان کے والد نے جب ایک ہی دفعہ بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میت اٹھی ہے میرے بیٹے کی, یہ آخری میت ہونی چاہیے. حکومت وقت ضرور اس بات کو سوچے کہ بلوچستان میں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سویلینز وہاں پر شہید ہو رہے ہیں, پوری فیملی ہو رہی ہیں. کوشش کریں کہ علی جمیل کا جنازہ یہ آخری جنازہ ہو. اب بلوچستان میں جتنے بھی جنازے اٹھیں وہ صرف ان دہشت گردوں کے اٹھیں. ویلکم بیک. آپ نے یہ واقعہ جو اس فیملی کے ساتھ پیش آیا, آپ نے سینئر اینکر پرسن کرن ناز کی زبانی آپ نے سنا. کتنی افسوس کی بات ہے, کوئی کسی صوبے میں مہمان بن کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا اور شہید ہو گیا. میں اس فیملی کے جو فوت ہو گئے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں. اس کے ساتھ اپنے میزبان الہی بخش منگی کو اپنے چینل وائس آف سندھ IBM TV کے ساتھ کراچی سے دیجیے اجازت. خدا حافظ.